اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم. دوستو، عزیزو، صاحبو، ساتھیو، آج 30 جنوری 2026 بمطابق 10 شعبان 1447 ہجری جمعۃ المبارک کے مقدس موقع پر آپ حضرات کے سامنے شب برات کے مقدس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ محترم ساتھیو، 14 شعبان رات 15 شعبان کی اس رات کو کہتے ہیں شب برات۔ تو شب فارسی کا لفظ ہے، برات کا مطلب ہے بری ہونا۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کی ناراضگی ہی گرفتاری ہے۔ تو اس رات اللہ پاک آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان عام ہو رہا ہے کہ میری بارگاہ میں آ جاؤ، اپنے گناہوں کو نہ دیکھو، میری بخشش کو دیکھو۔ سبحان اللہ. اعلان عام ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ. وحی کے ذریعے پیارے آقا علیہ السلام کو بتایا گیا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی بخشش مشکل ہے، اگر وہ توبہ کر لیں ان کی بھی بخشش ہے۔ کیوں؟ بخشنے والی ذات تو میرے اللہ پاک کی ہے۔ سبحان اللہ. فرمایا ایک مشرک جو اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک ٹھہراتا ہے وہ مشرک ہے، فرمایا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اگر وہ توبہ کر لے تو ظاہری بات ہے توبہ کرنے والا مشرک نہیں رہا تو اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ سبحان اللہ. ایک آدمی شراب پیتا ہے، جب وہ توبہ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے اے اللہ جو کچھ میں نے گناہ کیا ہے میں اقرار کرتا ہوں گناہ ہے، یا اللہ تو بخشنے والا ہے، یا اللہ آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں شراب کے قریب نہیں جاؤں گا، تو گویا کہ وہ شرابی تو نہ رہا تو اس کی بھی بخشش ہے۔ سبحان اللہ. تکبر کرنے والا، اللہ کی مخلوق کو کمزور سمجھنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ عاجزی انکساری کے ساتھ بندگی اختیار کر لے تو وہ تکبر نہ رہا، اس کی بھی بخشش ہے۔ والدین کا نافرمان، اس کی بخشش نہیں ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو نافرمان تو نہ رہا، اس کی بھی بخشش ہے۔
قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ بد سلوکی کرنے والا، اگر وہ توبہ کر لے فرمایا اس کی بھی بخشش ہے۔ معلوم یہ ہوا ساری تقریر کا خلاصہ یہ ہے، انسان اپنی غلطی تسلیم کر لے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ طیب ہو جائے۔ سبحان فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی انکساری میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ اس کو بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ حضرت پیر مبارک شاہ بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ویکھو نا حکے دیاں دو نڑیاں، کدی دو لڑیاں ایک نڑی اس تے لوگ ہویزہ دھرین دن، اگ دھرین دن، ایک نڑی انہوں نال لوگ منہ لین دن۔ سبحان فرق صرف یہ ہے وہ آکڑی ہوئی ہے، اس تے اگ دھری جاندی ہے، جڑے جھکی ہوئی ہے لوگ منہ لین دن۔ سبحان فرمایا اسی طرح ہیں تدوں میں لکڑیاں، انسان آکڑ کے نہ روے، انسان عاجزی انکساری نال روے۔ بعض علماء نے لکھیا ہے شیطان دے اندر تین اینا ہن، ایک این کوئی نہیں، اگر چوتھی این بھی ہوندی تو شاید بچ جاندہ۔ شیطان دے اندر ایک این ہے عابد علی، عبادت گزار ہا۔ شیطان دے اندر ایک این ہے عارف والی، اللہ نو پہچاندہ بھی ہا۔ اللہ نو پہچاندہ ہا تا اللہ پاک نو پیادہ ہے، یا اللہ مینوں قیامت تک موت نہ دیویں، مہلت دیویں۔ کیا مطلب؟ انہوں یہ یقین ہا اگر اللہ نہ مارے تو مینوں کوئی نہیں مار نہیں سکتا، اسے واسطے دا پہچان دا۔ ایک ہے این کیڑی ہے کہ شیطان اللہ دی عبادت کریندا ہا، اللہ دی معرفت رکھدا ہا، اور دوسرا یہ ہے علم بھی رکھدا ہا۔ ایک این کوئی نائی، وہ ہے عاجزی علی، عاجزی کوئی نہ سو۔ اللہ پاک نے جس نے فرمایا نا، فرمایا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سبحان فرمایا سارے سجدہ کرو، ساریاں نے سجدہ کیتا، ابلیس نے سجدہ نہ کیتا۔ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، سبحان اے ابلیس تینوں اپنے اللہ دے حکم منن تو کائے روکیا ہے؟ سبحان واہ اگو پہ آتا ہے قال انا خیر، سبحان یا اللہ اللہ میں بہتر ہوں، بہتر خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، سبحان یا اللہ جنوں سجدہ کرن واسطے تو سانو حکم دیتا ہے، میں اے ویکھیا ہے، خیال کیتا ہے، اس نالوں تا میں بہتر ہاں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ تو مینوں اگ نال بنایا ہے، انہوں تو مٹی نال بنایا ہے۔ مٹی پستی اختیار کریندی ہے تے اگ جیڑی ہے بلندی اختیار کریندی ہے، گویا کہ الٹا ہے مینوں سجدہ کرے آ۔ اللہ فرمایا اے نہیں سو ویکھیا کہ حکم اللہ دے، تکبر آ گیا سو، عاجزی آ گیا سو، تکبر آ گیا سو، عاجزی نہ سو آئی۔ اگر عاجزی اپنے اندر سما لیندا شاید کہ بچ جاندا۔ اللہ پاک نے فرمایا اخرج انک رجیم سبحان وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا اخرج نکل جا، جڑا اللہ دی رحمت دی بارگاہ چو نکل گیا،
اور جگہ تے پناہ لبنی کوئی فرمایا قیامت تک تیرے اتے لعنت برسدی راسی لعنت وسدی پئی اسی جس لئے قرآن پڑھنے ہیں پہلے کیا آنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے تو میرے بھائیوں دوستو بزرگوں بات کرن دا مقصد یہ ہے انسان ہر ویلے اپنے انسان ہون دی پہچان کرے اللہ پاک نے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ چاہیے کہ نظر کرے انسان اپنے پیدا ہونے کی طرف خُلِقَ مِمَّا دافق فرمایا پیدا کیا ہے انسان کو ٹپکنے والے پانی سے یخرج من بین الصلب والترائب جو نکلتا ہے عورت کی چھاتی سے اور مرد کی کمر سے اللہ نے ساری حقیقت بتا دی فرمایا یہ وہ پانی ہے اگر تیرے جسم کے ساتھ لگ جائے تو خود نفرت کرتا ہے تیرے کپڑے کے ساتھ لگ جائے تو خود نفرت کرتا ہے اس گندے قطرے سے اے انسان والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین مجھے قسم ہے تین کی مجھے قسم ہے زیتون کی وطور سینین وہذا البلد الامین فرمایا طور سینان کی مجھے قسم ہے اس امن والے شہر کی چار قسمہ چاہ کے اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ سبحان البتہ تحقیق اسا انسان نو کیڈا سونا بنایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے بنایا قسمہ میں آپ چاہیے ہیں اللہ پاک فرمائندہ تسا قسمہ نہیں چاہ سکتے میں چاہ سکنا تسا صرف قسم چاہنی ہے تو اللہ دی چاہنی ہے مخلوق دی نہیں چاہنی کیوں فرمایا میری قدرت دے وچ اے ناراضگی ہے جیڑا مخلوق دی قسم چاہے مخلوق دی قسم چاہے اللہ ناراض ہوندا ہے اللہ خالق ہے اللہ مخلوق دی قسم چاہ سکدا ہے مخلوق دی قسم نہیں چاہ سکدا مخلوق خالق دی قسم چاہ سکدا ہے سبحان سبحان اللہ اس واسطے حدیث پاک وچ آیا من قسم لغیر اللہ فقد اشرکا فرمایا اللہ تو علاوہ جیڑا کسی اور دی قسم چیسی ہو مشرک ہو ویسی اللہ من سجد لغیر اللہ فقد اشرکا جیڑا اللہ تو علاوہ کسی اور نو سجدہ کرے سی ہو مشرک ہو ویسی من نظر لغیر اللہ فقد اشرکا جیڑا اللہ تو علاوہ کسی اور دی منت منے سی ہو مشرک ہو ویسی منت بھی مننی ہے تو اللہ دی مننی ہے سجدہ بھی کرنا ہے تے حق اللہ پاک دا ہے بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج والی رات ایو تا اللہ دی بارگاہ وچ تحفہ پیش کیتا ہے سبحان یا اللہ میرے اتے بڑے بڑے امتحان آندے رہن بڑیاں پریشانیاں تکلیفاں مصیبتاں آندیاں رہی ہیں اللہ اے سجدے آلہ حق تیرے سوا کسے ہور نو نہیں دیتا سبحان اللہ اینو میں بچا کے سجا کے ٹھہا کے اپنے کولو رکھی رکھیا ہے میں کہ جدن ملاقات ہو سی ادن میں دسے سا اللہ میرا بچپن گزریا ہے لاوارسی دے اندر اللہ بڑی بڑی ہواواں تند ہواواں دا سامنا کیتا ہے اللہ میں مڑ بھی شرک نہیں کیتا کسے ہور نو نہیں صد ماریا کسے ہور نو نہیں پکاریا اللہ بھوک برداشت کر لئیے تکلیف برداشت کر لئیے اللہ تیرے سوا
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ سبحان اللہ اللہ کبھی نہیں سوچا اس واسطے فرمایا التحیات للہ سبحان اللہ والصلوات للہ والطیبات للہ کیا مطلب یا اللہ میری لسانی عبادت بھی للہ میری بدنی عبادت بھی للہ میری مالی عبادت بھی للہ اللہ میں لڑک پن دے وچ رہا میرا بچپنا رہا ہے بھوک برداشت کیتی ہے اللہ میری اماں فوت ہو گئی میں کسے ہور نو نہیں پکاریا اللہ میرا چاچا فوت ہو گیا ہے میرا دادا فوت ہو گیا ہے میرے گھر دے اندر 12 دیواراں چولہے وچ اگ بھی نہیں بلی بھوک ننگ تا برداشت کیتی ہے لیکن اللہ تیرے سوا کسے اور نو صد نہیں ماریا سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ التحیات للہ اللہ پاک نے فرمایا سونیا اگر یہ گل ہے نا کہ جیڑی عظمتاں دے تاج تیرے واسطے رکھے ہوئے تیرے سوا میں کسے اور نو دتے بھی نہیں سبحان اللہ تا فرمایا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمایا سارے سلام تیرے اتے سبحان اللہ ایوہ النبی اے میرا نبی سارے سلام تیرے اتے سبحان اللہ اگر کوئی یاد ہے سلام علی ابراہیم سلام تا ابراہیم نو بھی ملے آئے سلام علی الیاسین سلام تا حضرت الیاس نو بھی ملے آئے سلام علی موسیٰ و ہارون سلام تا موسیٰ تے ہارون نو بھی ملے آئے تے سارے سلام نبی تے کیویں فرمایا سلام تا سارے نبی دے اتے دویاں نو جیڑے سلام ملے نو نبی دے صدقے نال ملے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمایا سارے سلام تیرے اتے اے میرا نبی ورحمت اللہ ساریاں رحمتاں بھی تیرے اتے وبرکاتہ ساریاں برکتاں بھی تیرے اتے سبحان ترے تحفے سونیا تو میرے واسطے سجا کے چھپا کے لے کے بدریاں میں بھی تو ترے تحفے تیرے واسطے سجا کے رکھے ہوئے سبحان اللہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں بات اٹھائی آندی ہے ماننے میں خیر ہے ایک بات اور سن لو اللہ کرے ساڈا ایمان تازہ ہو جائے سبحان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے دے اندر 13 سال دا عرصہ گزاریا نماز دا حکم تا مکے وچ مل گیا ہے بڑا نقطہ پیش کر رہا نماز دا حکم کتنے ملیا ہی مکے دے وچ کیوں اللہ قرآن فرما رہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى سبحان اللہ مسجد حرام کئینواں دن بیت اللہ کئینواں دن تو بیت اللہ کی شاہ حرم شریف خانہ کعبہ او ہے کتے مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کتے ہوئی ابتدا کتے ہوئی مسجد حرام کو وہاں خود فرما رہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لے گیا وہ ذات اپنے بندے کو وہ ذات لے گیا لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں لیلن من المسجد الحرام مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی سبحان اللہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تو اللہ نے کہیں ذکر کیتا ہے مسجد حرام دا او کیڑی ہے خانہ کعبہ ہے بیت اللہ شریف ہے تو معراج دی ابتدا کی تو ہوئی خانہ کعبہ تو واپس کتھے آئے اسی جگہ تے تو صبح آ کے صحابہ نو کہہ دسیا ہے کہ اللہ نے مینوں معراج کرائیے یا رسول اللہ یہ تحفہ تو تانوں ملیا تے ساڈے واسطے فرمایا الصلاۃ معراج المومن
مومنین نماز مومنا واسطے میرا سبحان اللہ یعنی صبح اٹھدیاں نماز دا حکم سنا دیتا گیا بات کرن دا مقصد ہے صحابہ دے اتے نماز فرض کتھے ہوئی ہے ہجرت تو پہلے کتھے ہوئی ہے ہجرت تو پہلے اور ہجرت تو پہلے صحابہ اکرام دے اتے مسلمانہ تے نماز فرض ہو گئی لیکن چونکہ پہلے نبی بھی نماز پڑھتے بات بھی سمجھ آ رہی ہے ماشاء پہلے نبی بھی نماز پڑھتے ہیں تو نماز دے وچ قبلے دا ہونا شرط ہے قبلے دا ہونا شرط ہے اس ویلے جس لے پہلے نبی نماز پڑھتے ہیں انہاں دی امت نماز پڑھتی ہے ان دا ذکر ہی قرآن پاک دے وچ سبحان اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین دیکھو جگہ تے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فرحبون اے دے وچ بھی ہے فرمایا اے بنی اسرائیل اللہ دے اس وعدے نو پورا کرو جڑے تساں اللہ نال وعدے کیتے ہن اللہ نال وعدے کیڑے کیتے ہن کہ تساں اساں کے کرساں نماز پڑھساں تے زکات ادا کرساں تو معلوم ہویا پہلے نبیاں دی امتاں وی نماز پڑھدے ہن لیکن انہاں دا قبلہ ہے بیت المقدس انہاں دا قبلہ کیڑا ہے بیت المقدس بیت المقدس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جسلے معراج ہوئی تو صبح دے ٹائم ہن نماز پڑھنی ہے تو نماز دے وچ قبلے دا ہونا ضروری ہے نماز دے وچ قبلے دا ہونا ضروری ہے ہن نماز پڑھنی ہے سبحان اللہ ہن قبلہ بیت المقدس ہے اللہ دی شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جس لے مدینے تشریف لے گئے ہن انہاں ویکھیا ٹھیک ہے قبلہ بیت المقدس ہوندا ہے لیکن قبلہ بیت المقدس ہون دے باوجود خانہ کعبہ دی زیارت تا ہوندی ہے ہن خانہ کعبہ بھی دور تے قبلہ بھی او نہیں ہے تے نماز دے وچ بار بار اتا چہرہ اٹھا کے اللہ پاک دی طرف ویکھ لیا اللہ پاک نے او نقشہ قرآن پاک دے وچ بیان کیتا ہے اللہ پاک فرمائندے پن قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام سبحان اللہ فرمایا تحقیق اساں ویکھیا تقلبا قلبا دے دل نو اساں تیرا دل ویکھیا وجہی کا فی السماء تیرا چہرہ ویکھیا فرمایا تیرا چہرہ آسمان دی طرف اٹھدا جا رہا ہے تیرے دل دی کیفیت نو اساں ویکھیا ہے تیرے دل دی مراد ہی ہوئے نا کہ قبلہ خانہ کعبہ ہویا اساں وچے نماز دے تینو آرڈر پہ دینے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا سبحان فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فرمایا کہ آپ اپنا چہرہ پھیر لیجئے اپنا چہرہ پھیر لیجئے قبلہ کی طرف ترضاها تاکہ آپ راضی ہو جائیں سبحان اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وچے نماز دے جماعت دے وچ چلنا شروع کر دیتا صحابہ بھی ویکھیا بولے نہیں او بھی نال چل پے سبحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ خانہ کعبہ دی طرف چہرہ رکھ کے کھڑے ہو گئے صحابہ بھی پیچھو آ کے اسے سمت کھڑے ہو گئے میرے بھائیوں ساری تقریر دا خلاصہ یہ ہے شیطان نے اپنی عقل نال کام لیا نامراد ہویا صحابہ نے عقل نال کام نہیں لیا بلکہ اتباع نال کام لیا ہے کامیاب ہو سبحان اللہ اللہ پاک سانو بھی
اللہ دے حکم اور نبی دی شریعت اتباع کرن دی توفیق عطا فرماوے آمین۔ وآخر دعوانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان